کیا صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال یا اعمال بھی قابل حجت ہیں یا صرف مرفوع احادیث کا ہونا ضروری ہے؟ مثالوں سے واضح کر دیجیے۔ بہت کرٹیکل سوال ہے جی، اور اسی کی وجہ سے بسا اوقات آج کل اہل حدیث کا اور احناف کا آپس میں اختلاف چلتا ہے۔ اس سے مراد میں ان اہل حدیث علماء کو لے رہا ہوں جو مطلب سطحی علماء ہیں، جو تحقیقی علماء ہیں۔ وہ تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں حجت پہلے نمبر پر کتاب اللہ ہے، پھر سنت ہے، اور اسی میں اجماع بھی داخل ہے تیسری چیز، اور چوتھی چیز ہے اجتہاد۔ اور اس میں جو کتاب اللہ اور سنت والا معاملہ ہے، سنت کا خصوصاً جو صحیح الاسناد حدیث سے یا عملی تواتر سے ہم تک پہنچی ہے، اس میں دین صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال، اقوال اور اعمال کا نام نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور تابعین کے ذریعے بھی جو دین ہم تک پہنچا ہے، بشرطے کہ اس معاملے میں مرفوع احادیث سے ان کی باتیں نہ ٹکراتی ہوں، یا تابعین کے اقوال موقوف روایتوں سے صحابہ کرام سے نہ ٹکراتے ہوں، تو وہ بھی اسی طریقے سے حجت ہیں جس طریقے سے کتاب و سنت۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کے پاس بھی سورس آف نالج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے سیکھا، اور تابعین نے صحابہ سے سیکھا، پھر تبع تابعین نے تابعین سے سیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بیچ میں کچھ کذاب لوگ بھی شامل ہوئے، جھوٹے لوگ بھی، کمزوری ایمان کا شکار لوگ بھی، جن کی وجہ سے غلط روایتیں بھی اہل سنت کی کتابوں میں آ گئیں، اہل تشیع کی کتابوں میں بھی آئیں، اور ظاہر ہے ان میں زیادہ تر میجارٹی تابعین میں ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے دین میں اس طریقے سے تحریف والا معاملہ کیا۔ یعنی وہ قانونی طور پہ تو تابعی ان کو کہا جائے گا نا، ظاہر صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ خوارج بھی قانوناً تو تابعی ہیں، جس طرح کہ عبداللہ ابن ابی قانوناً صحابی تھا، ویسے منافق تھا، قانوناً صحابی تھا، اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کا جنازہ بھی پڑھایا، ورنہ تو آپ جنازہ نہ پڑھاتے۔ مسلم شریف میں آتا ہے اپنا لعاب دہن مبارک اس کے منہ میں ڈالا، اپنا کرتا دے کے اس کو دفنایا، اور آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے کئی منافقین جو ہے اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ تو چونکہ سورس آف نالج الٹیمیٹلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، یعنی اگر آپ دین کو ڈیفائن کریں، دین نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سکھائی ہوئی تعلیمات کا، چاہے وہ قرآن ہو، خواہ وہ سنت ہو، خواہ وہ اجماع امت عملی تواتر کے ذریعے ٹرانسفر ہونا ہو، دین اس کا نام ہے۔ تو جو مرفوع احادیث ہیں، ارفع کہتے ہیں بلند کرنے کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی گئی جو روایتیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے فرامین، یا آپ کے اپنے اعمال، یا آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے منع نہیں کیا۔ یہ ہم تین قسمیں کہتے ہیں نا، حدیث تقریری، حدیث قولی اور حدیث فعلی۔ قولی کیا ہے؟ فرمان۔ فعلی یہ ہے کر کے دکھایا، اور تقریری یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ تینوں سنت ہے۔ صحابہ کرام کے اپنے اقوال وہ بھی سنت کی کیٹیگری میں فال کریں گے جب تک کہ وہ مرفوع احادیث سے ٹکرا نہ جائیں، اور یہ بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر ان کی اصل موجود ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثالوں سے، مثال کے طور پہ مسند احمد میں اور طبرانی میں حدیث موجود ہے، مرفوع روایت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فرمان ہے کہ آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے علی، تیری مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ عیسائی ان کی شان میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے، اور یہودی ان کا انکار کر کے گمراہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے طبرانی میں روایت آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، اور ایک روایت میں تیری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک تیری محبت میں غلوب کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ یہ ساری روایتیں اصول محدثین پہ ضعیف ہیں، کوئی ایک بھی صحیح درجے کی نہیں ہے، لیکن اسی کی موقوفاً روایتیں وہ موجود ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ دو روایتیں ہیں فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں، مولا علی کا اپنا قول ہے کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں، اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے، ایک میری محبت میں غلوب کر کے اور ایک میری دشمنی میں۔ اب مولا علی جب یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً یہ غیبی خبر ہے، غیبی خبر بغیر نبی کے بتائے کسی کو پتہ نہیں چل سکتی، اگرچہ انہوں نے اس حدیث میں یہ نہیں کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن محدثین اسے امپلائڈ سمجھتے ہیں کہ یہ مولا علی جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کو خبر دی ہوگی، لہٰذا یہ موقوفاً حدیث جو مولا علی کا قول ہے یہ مرفوع کے درجے میں آ جائے گا۔
مرفوع روایتیں ساری کمزور تھیں، اب ان کمزور روایتوں کو اس موقوفاً روایت سے تقویت مل جائے گی، وہ لہٰذا اس کی اصل موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طریقے سے سنن دارمی میں ایک ضعیف روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے تو شام تک اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں اس کے لیے کفایت کرے گا. یہ روایت ضعیف ہے. لیکن سنن دارمی میں ہی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھ لے شام تک اللہ تعالیٰ اسے کفایت کرے گا، جو شام کے وقت پڑھ لے صبح تک اللہ کفایت کرے گا. لیکن انہوں نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کیا نبی علیہ السلام تک، اپنا قول ہے ان کا. تو اب وہ جو ضعیف روایت تھی نا اس کو تقویت مل گئی کہ یقیناً اس کی کوئی اصل تھی، کیونکہ صحابی نے جھوٹ تو نہیں بولنا. دوسرا صحابی کا سورس آف نالج صحابی ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اسے آگے کسی نے پٹی پڑھا دی نعوذ باللہ اور اس نے وہ بات آگے بیان کر دی. تو اب اس موقوفاً روایت کی وجہ سے وہ مرفوع روایت جو کمزور تھی اس کو بھی تقویت مل گئی اور یہ ایکسیپٹیبلٹی آ گئی. یہ تو میں آپ کو صحابہ تک بات کر رہا ہوں. کئی چیزیں تابعین کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں. مثلا یہ جو آپ دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی، اس کی روایت ابو داؤد ترمذی میں کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المصنف ابن ابی شیبہ میں ایک تابعی کا عمل ملتا ہے مکحول رحمہ اللہ تعالی کہ وہ دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی ورزقنی، یعنی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ مختلف وجبرنی بھی الفاظ آتے ہیں. تو اب یہ تابعی کا جب عمل ملا تو ہم اس طرف گئے کہ یار یہ تو صحیح سند سے مل رہا ہے تو یقیناً اس کی بھی کوئی اصل ہوگی. اور پھر مزید جب تحقیق کی تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ملی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نماز میں پڑھنے کے لیے دعا سکھائی تھی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی. لیکن مسلم کی اس حدیث میں یہ نہیں موجود کہ وہ کس جگہ پہ پڑھی جائے. تو جب کہیں جگہ نہ آئے تو اس سے مراد ہی ہوتا ہے کہ تشہد میں پڑھنی تعلیم کی ہوگی. تو مسلم میں یہ الفاظ بھی آ گئے، دعا بھی آ گئی، جگہ نہیں پتہ تھی، جگہ تابعین سے پتہ چل گئی کہ دو سجدوں کے درمیان ہے. اور اس کو سپورٹیو ابو داؤد ترمذی میں ایک ضعیف روایت نبی علیہ السلام سے بھی مل گئی کہ آپ بھی پڑھتے تھے. یہ ساری ضرب تقسیمیں جب جمع کی نا تو ایک پوری پکچر ہمارے سامنے آ گئی کہ وہ تابعی جو بات کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. تو اس طرح ہو سکتا ہے تابعین کے ذریعے دین ٹرانسفر. آپ نے اکثر یہ سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے حاصل کر لو. کمزور روایت ہے، لیکن ابن عباس کا قول صحیح سند سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے، جہاں سے ملے لے لو. اب ابن عباس جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس کی پھر اثر ہوگی نبی علیہ السلام تک بھی. اچھا، اسی طریقے سے مسند احمد میں حدیث ہے ام سلمہ سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. روایت کمزور ہے، لیکن مسند ابی یعلا میں سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے یعنی زندگی کے آخری ایام میں بنو امیہ کے حکمرانوں سے کہا کہ لوگوں تمہارے ممبروں پر نبی علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم لوگوں کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے. تو لوگوں نے کہا اماں کس کی مجال ہے کہ نبی علیہ السلام کو گالی دے؟ تو انہوں نے کہا تم اپنے ممبروں پر علی اور علی سے محبت کرنے والوں پہ لعنت نہیں کرتے ہو، جبکہ میں نبی کی بیوی یہ گواہی دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ علی سے محبت کرتے تھے. لہٰذا جب تم کہتے ہو نا کہ علی پر لعنت اور اس سے محبت کرنے والوں پہ لعنت، تو علی سے محبت کرنے والے میں اول درجے پہ جو پرسنالٹی ہے وہ محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گویا تم نبی علیہ السلام پہ لعنت کر رہے ہوتے ہو، نعوذ باللہ. اب یہ روایت صحیح ہے. اب اس سے مسند احمد کی اس روایت کو تقویت مل گئی کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی. اس حوالے سے میں داد دوں گا شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ تعالی کو کہ انہوں نے جو مشکات المصابیح کی تحقیم کی ہے جو میرے سامنے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے، جہاں جہاں مرفوع احادیث ضعیف آئی ہیں نا اور اس میں کوئی موقوفاً روایت صحیح تھی، انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھ دیا ہے کہ یہ سند تو ضعیف ہے لیکن اس میں فلاں صحابی سے یہ ثابت ہے، یا یہ والی حدیث ضعیف ہے لیکن اسی سے ملتے جلتے الفاظ فلاں کتاب میں موجود ہیں اور وہ صحیح ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو صحابہ ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، اگر ان کی بات کتاب و سنت اور اجماع امت سے صحابہ کرام کے اقوال سے نہ ٹکرا رہی ہو تو ایکسیپٹیبل ہوگی. ٹکرائے گی تو پھر ہم پرائرٹی دیں گے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو، پھر صحابہ کو، پھر تابعین کو. مثال کے طور پر اب عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام
کہ کم از کم 15 شاگرد ایسے ہیں جو رفع الیدین نہیں کرتے تھے. صحیح سند سے ثابت ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں. کسی صحابی سے ترک رفع الیدین ثابت نہیں ہے. تو اب 15 تابعین ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود کے اور مولا علی کے, اور وہ ترک رفع الیدین کر رہے ہیں, تو انسان سوچتا ہے اس کی بھی کوئی اصل ہوگی. اب وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, کل کو کوئی فارمولہ لا کے میرے تکلیف نہ چڑھا دے. یہ ساری گلیں پتہ نہیں سانو, ٹھیک ہے, اللہ دے فضل نہ. لیکن یہاں پہ ہمیں تابعین کا عمل اس کے اگینسٹ صحابہ کی بڑی سخت ایٹیچیوڈ ملتا ہے. جز رفع الیدین میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے, بلکہ نماز محمدی والا تو ریسرچ پیپر بھی ہے. ہاں, جز رفع الیدین میں امام بخاری کی کتاب جو رفع الیدین پہ ہے, جز حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ لکھی جائے. جز القراء بھی ہے, جز رفع الیدین بھی ہے. اس میں 15 نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ عبداللہ بن عمر اس شخص کو نماز کے دوران کنکریاں مار دیتے تھے توجہ دلانے کے لیے جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتا تھا. اب صحابی اس کو کنکریاں مار رہا ہے کہ تو رفع الیدین کیوں نہیں کر رہا. کس کو مار رہا ہے؟ تابعین کو ہی مار رہا ہوگا نا, بریلوی دیوبندیوں کو تو نہیں مار رہا ہوگا نا, اس زمانے میں تابعین ہی ہوں گے. اب صحابی نے جب کنکریاں ماری, اور وہ صحابی بھی متبع سنت ہے, نبی علیہ السلام کی صحبت یافتہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ ترک رفع الیدین کو غلط سمجھتا ہے. آپ 15 چھوڑ کے 1500 تابعین بھی رفع الیدین چھوڑ دیں. تو میں نے اس کا یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ بیسیکلی انہوں نے سستی کی ہے. جیسے علماء عرب نے جلسہ استراحت سستی کی وجہ سے چھوڑا ہے. شیخ بن باز نے, عبدالعزیز بن باز جو 66 سال مفتی اعظم سعودیہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, 1933 سے لے کے 1999 تک, 1933 سے 1999 تک, انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ یہ تو صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام جلسہ استراحت کرتے تھے, اس کا حکم بھی فرماتے تھے, لیکن اگر کوئی چھوڑ دے تو خیر ہے. انہوں نے تو کہا اگر چھوڑ دے تو خیر ہے, خود وہ کرتے تھے, پچھلے سارے چھٹ گئے تھے, کوئی امام کعبہ جلسہ استراحت نہیں کرتا. یعنی 2 سجدے کرنے کے بعد بیٹھ کے اٹھنا. صحیح بخاری 6251 نمبر حدیث, 6251 6251 نمبر میں نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے کہ دوسرا سجدہ کر کے بیٹھ کے اٹھو. علماء عرب چھوڑ گئے. یہاں بھی امام کعبہ جب پاکستان آئے تھے سدیس, جلسہ استراحت چھوڑ دیا. سٹارٹ ایک فتویٰ دیا, خیر ہے, اور خیر انہوں نے کہا جی چونکہ اس میں پڑھا کچھ نہیں جاتا تو خیر ہے چھوڑ دو. وہ کرتے کرتے چھٹ گیا. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے امام کعبہ جب یہ جلسہ استراحت چھوڑے, ہم بھی چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کے نا ان کو مارا کریں. پتھر نہیں مارنا, سیری نہ پھٹ جائے کسی طرح. کنکریاں اسی واسطے کہ توجہ ہوئے, یعنی سپ بھی مار جاتے لاٹھی بھی بچ جائے. اتنے سپ مارنا نہیں, سپ ہے بھی نہیں, مطلب وہ ان کو توجہ دلانی ہے کہ بھئی آپ یہ سستی کی وجہ سے کیوں چھوڑ رہے ہو. وہ چھوڑتے تھیندے تھیندے تھیں گے نا. اب وہ کتابوں میں بھی اب ان کو بتایا جائے تو ان کو ہوش آتی ہے, اچھا اچھا یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. جس کے کہنے پہ انہوں نے چھوڑ دیا نا, وہ خود کرتا رہا, لکھتا رہا کہ بہتر یہی ہے. دوسرے نے کہا خیر ہے. رفع الیدین کے ساتھ بھی یہی ہوا, خیر یہ سنت ہے چھوڑ دیا. ہم بھی کہتے ہیں چھوڑیں لیکن جڑیں بڑھو, پہلا بھی چھڈو, عید دا بھی چھڈو, وطر والا بھی چھوڑو, نماز ڈائریکٹ ایسے شروع کرے آ کے اللہ اکبر کہہ کے بغیر رفع الیدین کے. ہم آپ کو دوسرے تیسرے چوتھے رفع الیدین کے اوپر کبھی گلہ شکوہ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ پہلا کریں گے اور باقی والے چھوڑیں گے تو ہم کہیں گے آپ منافقت کر رہے ہیں, آپ پبلک پریشر کی وجہ سے حق بات نہیں قبول کر رہے ہیں. آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, آپ لوگ اپنی روٹیاں اور اپنے چندے سیدھے کرنے کے لیے سارے معاملات کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو حجت ہے الحمدللہ, صحابہ بھی, تابعین بھی, تبع تابعین بھی, لیکن وہ ایک ترتیب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. علی بھائی اسی میں سوال ہے کہ آپ نے جو سارا ایک بیان کیا ہے مثالیں دے کر, تو عام آدمی کے لیے تو بڑا مشکل ہو گیا اس چیز کو سمجھنا, کیونکہ جس طرح سے کوئی ضعیف حدیث ہے کوئی بیان کر دے اس کے بارے میں, پھر میں بارہا اس میں بول چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے کیوں مشکل ہے. عام آدمی جو ہے وہ راکٹ سائنس کیوں اس میں پڑھتا ہے. یہ بخاری مسلم 2 کتابیں ہیں نا, 15,000 حدیثیں ہیں. عام آدمی کیا, جن کو آپ خاص آدمی سمجھتے ہیں, کیا انہوں نے بخاری مسلم ساری پڑھ لی ہے؟ شیخ الحدیث ہیں, بخاری 25 سال سے پڑھا رہے ہیں, ہم ان کو کوئی حدیث بتاتے ہیں میں تو علمی چیز نہیں سی. شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ تعالی, میں نے ان کو ایک دفعہ فون پہ کہا کہ صحیح بخاری میں 4108 نمبر حدیث ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے کہا کہ میں تیرے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. انہوں نے کہا استغفر اللہ, اتنی بڑی گستاخی تو حضرت معاویہ کر ہی نہیں سکتے حضرت عمر کی, یہ بخاری میں ہو ہی نہیں سکتی حدیث. میں نے کہا سر میں نے تو پڑھ لی ہے, مجھے بھی کسی نے بتائی تھی, مجھے بھی نہیں تھا پتا. اب یہ وہ بندہ ہے جو بخاری پڑھ رہا ہے, اتنے عرصے سے پڑھا رہا ہے,
مجھے شام کو فون ہوتا علی وہی واقعی لکھی ہوئی ہے. میں نے کہا پھر؟ کہتے ہیں نہیں استغفر اللہ، یہ تو حضرت عمر کی توہین ہے، ہم حضرت عمر کے ساتھ ہی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دیا ہے، میں اس شخص کی ایگزامپل دے رہا ہوں جو دنیا سے چلا گیا. ٹھیک ہے نا جی. جو زندہ ہیں ان کی مثالیں دیں تو ان کے مریدین یہاں پہ جمگٹا لگا لیں گے، اور وہ ہو سکتا ہے وہ منافقت کر کے اپنی بات سے ہی رجوع کر لیں. جس نے کئی آج کل ایک علماء ہیں وہ اپنے پہلے کسی حدیث کو صحیح کہتے تھے، اب میری ضد میں آگے ضعیف کہنا شروع ہو گئے ہیں. اس لیے میں ان کو ایمان کے امتحان میں نہیں ڈالتا، میں مرے ہوئے بندوں کی بات کرتا ہوں کہ جو فوت ہو چکے ہیں، کہ یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے. عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ تعالی شیخ زبیر صاحب کے استاد تھے گجرانوالہ میں، بہت بڑے عالم دین تھے اہل حدیث کے. ان کے احکام و مسائل چھپے ہوئے، ان سے کسی نے پوچھا، وہ لکھی ہوئی ہے، ریٹن ہے، چلو یہ تو میرا زبانی واقعہ تھا، یہ ریٹن ہے کہ بخاری میں کوئی ایسی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ سب سے بدترین مخلوق خوارج کو سمجھتے تھے، کہ جو آیات کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ مسلمانوں پہ لگاتے تھے. عبد المنان نور پوری صاحب کہتے ہیں نہیں، بخاری میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے. حالانکہ یہ روایت بریلویوں کے بچے کو پتہ اور وہ اہل حدیثوں پہ لگاتے ہیں. لیکن عبد المنان نور پوری صاحب جو 25 سال بخاری پڑھاتے رہے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ، ان کو نہیں تھا پتہ. بخاری میں خوارج کے چیپٹر میں سٹارٹ ہی اس سے ہوتی ہے. آپ کو اتنا بڑا استاد اس کو پتہ نہیں چلا. بھائی مناظرہ الگ فیلڈ ہے، کمپیریٹیو سٹڈی الگ چیز ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کمپیریٹیو سٹڈی کرنے والے جو لوگ ہیں نا، کوئی عالم، کوئی محدث، کوئی فقیہ، کوئی مفکر ان کے لیول پہ نہیں آ سکتا. ان کا ملٹی ڈائریکشنل نالج ہوتا ہے. ہم سے جب کوئی پوچھے گا ہم اس کو فوراً بتا دیں گے. بلکہ مسئلہ 154 میرا ریکارڈڈ ہے اس کے اوپر، یہ خوارج کے اوپر، اس میں نے یہ ساری روایتیں بتائی ہیں صحیح بخاری سے، مسلم سے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو عام آدمی کو کہیں کہ میرے بھائی قرآن پڑھ ترجمے سے، بخاری مسلم پڑھ، پھر اگلی کتاباں سے میرے نال رابطہ کر. تے اے ترے کتاباں تینوں پوری زندگی نہیں مکنیاں، تے جنہاں کول تو استادوں سے جن سے پڑھتا ہے انہوں نے نہیں کبھی پڑھی ہیں. یہ تو کور کرو. چلو کم از کم ان دونوں کی متفقن علیہ حدیث 1906 حدیثیں ایسی ہیں جو بخاری و مسلم میں کامن ہے. اللؤلؤ والمرجان ایک کتاب الگ سے چھپی ہوئی ہے بخاری اور مسلم جس پہ متفق ہیں. 1906 وہی کور کر لو. تو عام آدمی کے لیے 80% دین بخاری اور مسلم میں کور ہے. وہ یہ پڑھ لے 80%، اب اس کو پتہ چل جائے گا 20% کے لیے اس کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ٹیسٹ سے گزرنے کے لیے اس کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. آدھی سے زیادہ پاکستانی قوم فارغ ہو جائے گی اس قرآن کے پہلے صفحے کے عقیدے کے اوپر ہی. تو تحقیق بڑی آسانی سے ہو جائے گی، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا علی بھائی، ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی جو اقوال ہیں ان کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں یا حدیث ہے؟ حدیث کی کتابوں میں اس کو حدیث لکھا جاتا ہے. سر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات. قرآن کو حدیث کہا گیا. قرآن میں حدیث کی جو کتابوں میں نمبرنگ ہوتی ہے نا، صحابہ کے اقوال کی، ایون تابعین کے اقوال کی، وہ حدیث کے ساتھ ہی ہوتی ہے. حدیث نمبر ہی لکھا جاتا ہے اسے. لیکن وہ حدیث مرفوع ہوگی تو نبی علیہ السلام تک، حدیث موقوف ہوگی، بعض حدیث مرسل ہوں گی. ٹھیک ہے، اس طرح پھر آگے اقسام اس کی آ جاتی ہیں. تو تابعین کے اقوال بھی حدیث کے طور پہ لکھے جاتے ہیں. مثلا یہ جو ہم نے وہ کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر لکھا ہوا ہے المعجم الکبیر طبرانی میں، ابراہیم نخعی تابعی کا قول لکھا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اگر حسین کے قاتلوں میں ہوتا اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا جنت میں پھر بھی رسول اللہ کو اپنی شکل نہیں دکھا سکتا تھا کہ حضور جنت میں ہی مجھ سے نہ پوچھ لیں کہ تو حسین کا قاتل تھا. جنت پہنچ کے بھی مجھے ٹینشن رہتی. یہ ابراہیم نخعی کا قول ہے المعجم الکبیر طبرانی میں. اور آپ طبرانی کھولیں تو اس میں لکھا ہوگا حدیث نمبر 2829. حالانکہ یہ تابعی کا قول ہے، صحابی کا بھی نہیں ہے. تو تابعین کے اقوال بھی حدیث ہی مانے جاتے ہیں. حدیث مرفوع، حدیث موقوف، یہ حدیث کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا جی.